اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرا پروگرام ہے ایک سپورٹ مین کے اوپر ہے جو گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور خاندانی طور پر وہ ایک پہلوانی کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر مختلف کیٹیگری کے اندر انہوں نے جھنڈا لہرایا، اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کا بھی نام پوری دنیا کے اندر روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ نوجوان ہیں، پچھلے دنوں اولمپک کے اندر، ورلڈ ریسلنگ کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اپنے فن کا لوہا منوایا۔ اب آج وہ میرے مہمان ہوں گے ہارٹ ٹاک کے اندر۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوگوں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ انعام بٹ صاحب ہیں، جو گجرانوالہ سے ان کا آبائی تعلق ہے اور شعبہ پہلوانی سے ان کا تعلق ہے، اور آج ان سے بات چیت کریں گے کہ جدید ریسلنگ اور جو پرانی دیسی کشتی اس میں کیا فرق ہے، اور ان کو کیسے شوق پیدا ہوا، یہ کیا سوچ کے اس شعبے کے اندر آئے۔ نوجوان ہیں اور ہر نوجوان ڈاکٹر، انجینئر اور شعبے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں، تو انہوں نے پہلوانی کے شعبے میں ہی آنے کا کیوں سوچا؟ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور سب سے پہلے ہماری جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے، قوم کی جانب سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا بنیادی تعلق کون سے قبیلے سے ہے، آپ کا خاندان کیا پہلوانی کے شعبے سے کتنے عرصے سے ہے، آپ سے پہلے بھی کوئی خاندان کا فرد عالمی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کیے یا ان کو نام؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ میرا تعلق پہلوانی خاندان سے ہے، اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں ہمارے دادا جی، میرے والد صاحب، میرے چچا، تائے، میرے کزنز تمام جو ہے وہ پہلوانی خاندان سے وابستہ ہیں۔ الحمدللہ پاکستان لیول تک بہت اچھی پہلوانی کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا، اور ان کی بہت زیادہ سپورٹ اور ان کی بہت زیادہ محنت کی وجہ سے میں نے پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ جی جی، آپ سے پہلے کوئی قبیلے کا کوئی فرد عالمی سطح پہ کوئی نمائندگی کی ہو اولمپک میں یا ورلڈ میں؟ جو میرے خاندان کے جو تمام افراد ہیں انہوں نے پاکستان میں، پورے پاکستان میں وہ مقابلے کھیل چکے ہیں۔ میرے جو کزن ہیں وہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ابھی بھی میڈل جیت رہے ہیں۔ کون سے کزن تھے؟ میرے جو کزن ہیں محمد بلال، عبد الوہاب، وہ انٹرنیشنل میڈل جیت چکے ہیں کامن ویلتھ میں، ایشیا میں، اس کے علاوہ اولمپک کوالیفائر راؤنڈز میں۔ وکاس بٹ صاحب میرے کزن ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر میڈل جیتے ہیں، تو کافی زیادہ ہمیں فیملی کے اندر موجود ہیں۔ جی الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان۔ آپ کے والد بھی پہلوانی کرتے تھے؟ جی الحمدللہ میرے والد بھی پہلوانی کرتے رہے ہیں، اور اپنے دور میں انہوں نے اپنے سٹی لیول پہ، پنجاب لیول پہ، پاکستان لیول پر اچھے پہلوانوں سے مقابلہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے، ان کا جو تمام فوکس تھا وہ مجھ پر تھا، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت اچھی ریسلنگ کروائی ہے، اور آج ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں پاکستان کے لیے میڈل جیتے ہیں۔ آپ کا گھریلو ماحول ہی پہلوانی کا تھا، آپ نے جب آنکھ کھولی ہوگی تو آپ نے اپنے گھر میں پہلوان دیکھے، فیملی میں دیکھے، تو کیا جب آپ اسکول گوئنگ تھے تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے بھی اسی شعبے میں جانا یا کوئی اور شعبے میں آنا؟ جی بالکل، جب ہم بچپن سے ہی جو ہے وہ پہلوانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب خاندان کے جو پہلوان اکٹھے ہوتے تھے، جب مطلب بچے بھی ہم آپس میں تائے چچا کے گھر جانا، تو وہاں پر بھی آپس میں ہم پہلوانی ہی کرتے تھے، آپس میں ہماری کشتیاں کروائی جاتی تھی۔ ہم کھلونوں سے کھیل کے نہیں بڑے ہوئے، ہم پہلوانی کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ جب ہم اسکول بھی جا رہے تھے، جب میں اسکول جاتا تھا، تو اس وقت بھی میرے والد صاحب کا فوکس یہی تھا کہ میں ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کروں، ساتھ ساتھ پہلوانی بھی کروں۔ تو بچپن سے ہی داؤ پیچ سیکھنا، داؤ پیچ لگانا، اس کی تربیت ہمیں گھر سے ملتی رہی ہے۔ پہلی دفعہ آپ کو کب موقع ملا انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو جھنڈے تلے جا کے پاکستان کے جھنڈا لہرانے کا؟ جی جو میرا پہلا مقابلہ تھا، سب سے پہلے تو میں گجرانوالہ اور پاکستان لیول پہ کھیلا،
اور انڈر 16 میں نے پاکستان کے لیے پاکستان چیمپئن بنا، 2 سال میں انڈر 16 چیمپئن رہا. اس کے بعد پھر میں 3 سال پاکستان کا جونیئر چیمپئن رہا، اور 2010 میں 20 سال کی ایج میں نے پاکستان کو کامن ویلتھ گیمز جو کہ 2010 دلی میں ہوئی تھی وہاں پر ریپرزینٹ کیا، اور میرا یہ پہلا انٹرنیشنل مقابلہ تھا. اور الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے وہاں پر گولڈ میڈل جیتا انڈین پہلوان انوج کمار کو ہرا کر. اور یہ جو گولڈ میڈل ہے یہ 40 سال بعد کسی پاکستانی نے جیتا تھا، مجھ سے پہلے 1970 میں جیتا تھا. اور 2010 میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور مجھ پر کرم کیا، اور میں نے اللہ کے فضل سے انڈین سرزمین پر پاکستانی پرچم لہرایا. اس کے بعد یعنی یہ سلسلہ شروع ہو گیا؟ ہاں جی بالکل. اس کے بعد پھر 2010 کے بعد 2012 میں انڈین پہلوان کو ہرایا، 2014 میں ایشیا میں میڈل جیتا، 2016 میں کامن ویلتھ میں میڈل جیتے، 2017 میں میڈل جیتے. 2017 میں نے ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل، پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ٹائٹل تھا جو میں نے ورلڈ چیمپئن بنا اور پاکستان کے لیے جیتا. اور اس کے بعد سے آن ورڈ میں الحمدللہ پاکستان کے لیے 5 ورلڈ ٹائٹل جیت چکا ہوں. پچھلے دنوں بھی آپ گریس میں تھے، فرانس میں تھے، وہاں بھی ورلڈ چیمپئن شپ میں گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ نے جیتے ہیں. وہاں پہ کتنے ممالک کے پہلوان تھے جن سے آپ کا مقابلہ تھا؟ جی الحمدللہ جو میرا دورہ یورپ تھا بہت ہی زیادہ کامیاب رہا، اور میں نے اٹلی میں پہلا مقابلہ کھیلا ورلڈ سیریز کا، اور اس میں نے گولڈ میڈل جیتا. اس کے بعد میں نے گریس میں یونان میں ہمارا مقابلہ ہوا، اور وہاں پر بھی میں نے پوری دنیا کے کھلاڑیوں کو ہرا کر 5 مقابلے اس مقابلے میں جیتے. تو ٹوٹل میں اوور آل 10 کمپٹیشن کھیلا اور 10 کے 10 میں نے ون کیے ہیں. اور جب ہم ورلڈ چیمپئن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پوری دنیا ہوتا ہے. پوری دنیا کے کھلاڑی آتے ہیں جو ٹاپ رینکنگ کے ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ وہ گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں. تو پوری دنیا کے جو مین ممالک ہیں انہوں نے وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ کے بعد دیگر مجھے کشتیاں کھیلنی پڑی. ہر ایونٹ میں 5 مقابلے کھیلے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کمپٹیشنز میں مجھے گولڈ میڈل دلوایا. آئندہ آنے والے جو آپ کے پروجیکٹ ہیں اس میں آپ کون سے وہ سنگ میل ہیں یا خواب ہے جو آپ پاکستان کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے؟ جی ابھی ریسنٹلی میرا جو ہے مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو 25 اور 26 تاریخ کو رومانیہ میں ہوگا. ورلڈ بیچ کا فائنل ایونٹ ہے، اور اس سال کا آخری مقابلہ ہے وہ ورلڈ بیچ ریسلنگ کا. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں وہاں پر بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتوں، اور پاکستان ہی ورلڈ چیمپئن کے طور پر اختتام کرے ان ایونٹ کا. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو میٹ ریسلنگ کے ہیں وہ مقابلے شروع ہو رہے ہیں. ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہے، اس کے بعد کامن ویلتھ چیمپئن شپ آ رہی ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوگی، اور اس کے بعد ایشیا ہے، کامن ویلتھ گیمز ہے، ایشین گیمز ہے، اور پھر یہ سیریز یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتے چلتے 2024 ٹوکیو جو پیرس اولمپک ہے وہاں تک پہنچے گا. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام ایونٹ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتے. آج تک ابھی تک آپ نے اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کی، تو اس کے لیے بھی آپ کو تیاری خاص کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جو تیاری اولمپک کی ہوتی ہے وہ تو تیاری تو یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اولمپک کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایونٹ کھیلیں تاکہ آپ کی رینکنگ بہتر ہو اور آپ کو اولمپک میں پارٹیسپیشن کا موقع مل سکے. انفارچونیٹلی یہاں پر اس طرح وسائل نہیں ہوتے، ہم اتنے زیادہ ایونٹ نہیں کھیل پاتے جس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل رینکنگ بہتر نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے کہ ہم وہ اس قابل ہوتے ہوئے بھی اولمپک نہیں کھیل سکتے. تو اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے، ہمیں مقابلے کھلائے، تو ڈیفینیٹلی ہم اولمپک کھیلیں گے اور میڈل بھی جیتیں گے. پاکستان میں آپ کا کون سا آئیڈیل ہے پہلوانی میں، اور انٹرنیشنل سطح پہ کون ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جب ہم نے سٹارٹ کیا پہلوانی کا تو ہمارے گوجرانوالہ کے جو پہلوان ہیں عمر برادران، ان کا بہت اچھا نام تھا، انہوں نے پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کیا. اس کے بعد بشیر بھولا بلا بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں، 3 دفعہ رستم پاکستان ہوئے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاہد پہلوان آٹے والا، وہ بھی ان کا بھی تعلق گوجرانوالہ سے تھا، ایشیا میں میڈل ہے ان کا، رستم پاکستان رہے ہیں. کالا پہلوان ماڑو والا کا نام بہت بڑا نام ہے جو اولمپک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہے. پھر جارا پہلوان اور بولو پہلوان کے قصے آ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو گاما پہلوان جی کا بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا میں ان کا نام مانا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام لیجنڈس ہیں، یہ وہ تمام کھلاڑی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کے قصے سنے ہیں ہم نے، جن کے ساتھ ہم نے پہلوانی کی ہے، جن کے ساتھ ہم کر کے بڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام لیجنڈس ہیں جو میں سمجھتا ہوں جنہیں ہم فالو کرتے رہے ہیں. تو ابھی بھی جو ہے پوری دنیا میں بہت اچھے اچھے ریسلر ہیں. رشین ریسلر میں عبدالسلام غادیزوف، وہ بہت اچھے ہیں. سیڈلب ان کے ایک ریسلر ہیں، اولمپک چیمپئن ہوئے ہیں اس دفعہ، وہ بہت اچھے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح پاکستان کے لیے مزید میڈل جیتیں. پاکستان میں کیا اس طرح کی فیسلٹی آپ کو حکومت کی طرف سے ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ دیگر ممالک اپنے پہلوان کو دیتے ہیں؟
ہمیں یہ جو جگہ ملی ہوئی ہے یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, جہاں پر ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں آلریڈی. اور اس کے علاوہ جب ہم ہمارے جو کیمپ وغیرہ ہیں وہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی طرف سے لگتے ہیں. پاکستان جب ہم انٹرنیشنل کھیلتے ہیں تو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہمیں اون کرتا ہے. وابڈا کی طرف سے میں کھیلتا ہوں اور گیپکو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور میری جاب بھی پاکستان وابڈا میں ہے, گیپکو میں ہے. تو یہ ادارے ہمیں ایک طرف سے تو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ فیسلٹیز انٹرنیشنل ممالک کی طرح ہوں, دیگر ممالک کی طرح ہوں, تو ہم میرے ساتھ بہت سارے انعام بٹ ہوں گے جو مزید میڈل جیتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کرکٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے وہ ہماری نیشنل گیم نہیں ہے, جس طرح کہ یہ دیگر گیمیں ہیں مختلف جن کو اگنور کیا گیا, اگر ان پہ ہم حکومت کی سرپرستی حاصل ہو تو اولمپک میں پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ ہر جگہ پہ گولڈ میڈل یا پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں کرکٹ سے زیادہ. دیکھیں میں اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی سمپل کر دیتا ہوں بات, کہ اگر کرکٹ کا صرف 1% ریسلنگ میں یا دیگر کسی بھی گیم میں لگے, صرف 1%, تو ہم اولمپک میں میڈل جیت سکتے ہیں. یعنی دیگر گیموں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1% لگے. جی, اس کا مطلب یہی ہے کہ دیگر گیموں پر 1% بھی نہیں لگ رہا. اب ہماری خواہش ہے کہ کرکٹ کا 1% ہماری گیم پر لگے تو ہم بہت زیادہ میڈل جیت سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ابھی 1% بھی نہیں لگ رہا, 1% کی تو گنجائش بنتی ہے. صحیح صحیح. یعنی آپ کو یہ گلہ ضرور ہے کہ حکومت کی جانب سے یا ہمارے یہ جتنی بھی دیگر گیمز ہیں اس پہ توجہ نہیں ہے. جی بالکل, آپ خود دیکھ لیں, آپ کوئی بھی آپ جب نیوز لگا کے دیکھیں گے, آپ کوئی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک دیکھ لیں, تو ہر جگہ آپ کو کرکٹ کی باتیں سننے کو ملیں گی. انفارچونیٹلی باقی جو گیمز ہیں وہ اس طرح پذیرائی انہیں نہیں مل پا رہی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پلڑا بھاری جو ہے نا برابر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو عام کشتی ہے جو ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں, یہ آپ عالمی سطح پہ اس کی اقسام مختلف ہیں. آپ نے بھی ابھی جو 2 ٹائٹل جیتے ہیں وہ مختلف کیٹیگری میں جیتے ہیں, یہ کیا ان میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل, جو ہماری روایتی پہلوانی ہے وہ تو دیسی پہلوانی ہے, اکھاڑوں میں مٹی ملنا اور دوسرے پہلوان کو چت کرنے کی کوشش کرنا, یہ ایک پاکستانی سٹائل ہے. اب اس سے ہی ملتا جلتا جو سٹائل ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بیچ ریسلنگ کی صورت میں کھیلا جاتا ہے, اور بڑی ہی ایڈوانس اور جدید فارم ہے ریسلنگ کی. اس میں بھی اسی طرح ایک اکھاڑے کی طرح کا اکھاڑا بنایا جاتا ہے بیچ کے اوپر, جس میں مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو 3 منٹ کے اندر اندر آپ نے وہ کمپٹیشن ون کرنا. اس کے علاوہ میٹ ریسلنگ ہے جو کہ گدے کے اوپر کشتی ہوتی ہے, اس کا سرفیس کے نیچے گدا ہوتا ہے, اور اس پہ مختلف جو اینگلز ہیں مختلف طرح دوسرے پہلوان کو پھینکتے ہیں تو اس میں پوائنٹ ملتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینس ہے دونوں ریسلنگس میں. صحیح. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ نئی نسل کے اندر بھی یہ جو آپ کے اندر یہ اعتماد یا نام روشن کرنے کی چاہت ہے, یا اگلی نسل میں, یا آپ دیکھ رہے ہیں یا اپنی فیملی میں سے اپنی آپ کا اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی آپ اس کو بھی اس شعبے میں لانا پسند کریں گے؟ دیکھیں الحمدللہ جب سے ہم نے ریسلنگ پر فوکس کیا ہے اور یہ اکیڈمی بنائی ہے تو اس وقت 100 کے قریب ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے ہمارے پاس شاگرد ہیں. تقریباً 4-5 سال کی ایج سے ہمارے پاس یہاں پر بچے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہر طرح ہم انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ پیشن یہاں پر ہے. ضرورت اس چیز کی تھی کہ بچوں کو کوئی ایک ایسی پلیٹ فارم ملتا جہاں پر وہ آ کے اپنے جو ان کا فن ہے وہ سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ پلیٹ فارم ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے, بچے یہاں پر آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید جو ہے بچے وہ بہتر ہوتے جائیں گے. تو جو بات ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ میری طرح میرے لیے میرے بیٹے ہی ہیں, اور سب سے پہلے میری کوشش یہی ہے کہ یہ جو بچے آلریڈی ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان پر فوکس کیا جائے, اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر ہم اپنی جو نسلیں آنے والی ان کو بھی کوشش کریں گے کہ اس فن میں لے کے آئیں اور پاکستان کا نام بلند کریں. صحیح. یہ جو سینٹر ہے یہ آپ نے بتایا جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے ہے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے, ضلع گوجرانوالہ کی طرف سے ہے, لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا سہولتیں نہیں ہیں. بن تو گئی ہے بلڈنگ, ایک دفعہ انہوں نے بنا کے دے دی ہے, اس کی دیکھ بھال نہیں ہے, نہ صفائی کا انتظام ہے, نہ اور کوئی فیسلٹی ہے. اس کے حوالے سے آپ ان اعلیٰ حکام سے کوئی رابطہ نہیں آپ کا ہوتا؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے جو پچھلے ہمارے 4-5 کمشنر صاحبان تھے ان سے میری سب سے ملاقات ہو چکی ہے. کوئی بھی کمشنر صاحب آتے ہیں ان کو یہ پتہ لازمی چل جاتا ہے کہ جی ایک اکیڈمی یہاں پر چل رہی ہے, اور وہ وعدے معاہدے بھی کافی سارے ہو جاتے ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی اس پر جب عمل کی باری آتی ہے تو اس سے پہلے ہی ہمارے کمشنر صاحبان کا کوئی تبادلہ ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ پنجاب اسپورٹس بورڈ میں بھی رائے تیمور بھٹی صاحب سے بہت اچھی ملاقات ہو چکی ہے اور وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں انشاءاللہ کہ وہ اسے بنائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی جی اسپورٹس ہیں پنجاب کے ارشد اولک صاحب, ان کا بھی یہاں پر الحمدللہ وزٹ ہوا ہے. وہ فزیکلی طور پر دیکھ کر گئے ہیں, اس کمرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے تصاویر بنوائی ہیں, باہر گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی ہمیں نوعیت سنائی ہے. تو بس امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی مدد سے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سینٹر. یعنی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں گے؟ جی ہم تو دیکھیں اپنی کوشش اس وقت جاری کی ہوئی ہے. ہم نے جب یہاں پر نشئی سگریٹ پیتے تھے, جب یہاں پر نشہ بکتا تھا, ہم تو اس وقت سے یہاں پر اپنی کوشش کر رہے ہیں جب یہ ڈمپنگ پوائنٹ تھا, پورے شہر کا کوڑا کرکٹ یہاں پر پھینکا جاتا تھا. تو الحمدللہ اس کو ہم نے یہاں سے خود ریموو کیا. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساری, یہ ایک ایک حصہ, ایک ایک جو انچ ہے, اس پر تمام لڑکوں نے اور میں نے خود فزیکلی طور پر اس کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پر ٹریننگ کر سکیں. تو ہماری کوشش تو اس وقت سے جاری ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. تو اب تو الحمدللہ ہم نے اس کو ایک پوری اکیڈمی بنا دی ہے, تو اس کو انشاءاللہ مزید آگے لے کے چلیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس بھی ہے, آپ واپٹا کی طرف سے پریزنٹ کرتے ہیں ملکی سطح پہ, تو اسی طرح دیگر جو کھیلیں ہیں ان کی بھی سرپرستی موجود ہے, اور کیا جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں ان کی بھی سرپرستی ہونی چاہیے اسکول سطح سے, کالج سطح سے, کہ اس کھیل کو آگے جانے میں اس میں مددگار ثابت ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی گیم کی اگر آپ گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اسکول لیول سے سٹارٹ ہوگا. جب بھی آپ نے کوئی بھی بہت بڑی چینج لانی ہے تو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے, اس کی پارٹیسپیشن کروانی ہے. تو اگر ہم واقعی گیم کے ساتھ سنسیئر ہیں, اپنے بچوں کے فیوچر اور صحت کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو اسکول لیول سے گیم کا سٹارٹ ہونا, آغاز ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مرلے اور دو مرلے اور ایک ایک کھاتے میں آپ کو اسکول نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کھیل, ہمارے جو بچے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کی صحت کا. ایک ایک کمرے میں اتنی زیادہ تعداد میں بچے ڈالے جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بچوں کی صحت پر کام کرنا چاہتے ہیں اور گیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اسکول لیول سے گیم شروع کیجیے. آپ نے جب پہلی دفعہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا, آپ نے کہا جیسے کہ انڈیا کے اندر سب سے پہلے آپ کو میڈل جیتنے کا شرف حاصل ہوا, اور وہ بھی تاریخ ساز کامیابی. 40 سال گیپ کے بعد پاکستان کو ایک آپ نے پہلوانی میں ایک میڈل لے کے دیا. اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی, وہ بھی خاص کر بھارت کے خلاف جب آپ ایک پہلوان کی جیتتا ہے تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو فیلنگز ہیں آپ اس کو الفاظ میں تو پرو ہی نہیں سکتے, آپ کے الفاظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلنگ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس لیول پر جاتا ہے اور اس لیول پر کھیلتا ہے. سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی تھی کہ پورے پاکستان کے لیے جہاں پر وہ لوگ تھے, انڈین لوگ بھی تھے, انڈین آرمی کے لوگ بھی تھے, انہیں پرچم کے اعزاز میں اور قومی ترانے کے اعزاز میں اٹھ کے کھڑا ہونا پڑا. ان کے جو فوجی سپاہی تھے وہ پرچم بلند کر رہے تھے, اور جب پرچم بلند ہوتا ہے پھر اس کو سلیوٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈین فوجی اور پاکستانی پرچم کو سلوٹ کرے اور انڈین عوام آپ کے پرچم کے اعزاز میں اور آپ کے ترانے کے اعزاز میں کھڑی ہو جائے, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں. صحیح. جو پچھلے دنوں آپ نے 2 لگاتار ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ اور دوسری طرف آپ کے بہت سارے کلیگ اولمپک میں بھی میڈل حاصل کیے ہوئے تھے, تو آپ اس وقت کیا جب گئے تھے یہ سوچا تھا کہ میں ادھر سے کامیابی کا جھنڈا گاڑوں گا, وہ ادھر سے گاڑیں گا؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں کسی ایونٹ پر جاتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل دے دیے, بہت اچھا لگا کہ میں نے پاکستان کو اس لیول پر ریپرزینٹ کیا. اور اولمپک کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو پاکستان کا انفارچونیٹلی میڈل تو نہیں جیت سکا پاکستان وہاں پر کوئی, لیکن ہمارے بہت ہی زبردست پرفارمنس رہی ہے. ارشد ندیم نے بہت اچھا پرفارم کیا, طلحہ طالب نے بہت اچھا پرفارم کیا. ان دونوں نے پاکستان کو ایک ہوپ دے دی کہ اولمپک میں میڈل جیتا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پرفارمنس اور میرے گولڈ میڈل جو آئے ہیں, انہوں نے ہماری قوم کو یہ یقین دلا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, بس
اگر تھوڑی سی سپورٹ ملے تو ہم یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ اب پیرا اولمپک کے اندر حیدر علی نے بھی ایک گولڈ میڈل لیا ہے، جی بالکل، پیرا اولمپک میں ہمارے نوجوان نے میڈل جیتا ہے جی، وہ بھی گجرانوالہ کا جی الحمدللہ گجرانوالہ سے ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں میرے، اور ان کے 8 سے 10 انٹرنیشنل ٹور ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اکٹھے ہم میڈل جیتتے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ چلیں اولمپک میں نہیں تو پیرا اولمپک میں تو ہمارے پاس گولڈ ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی سپورٹ کی جائے تو یہ میڈل کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں کیا زیادہ پسند ہے؟ کھانے پینے میں تو مجھے سب کچھ ہی پسند ہے، لیکن ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ویٹ کم کرنا ہے تو پھر بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے، اگر ویٹ زیادہ کرنا ہے تو پھر ذرا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ شعر و شاعری اور موسیقی سے دلچسپی ہے؟ نہیں، میری کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ملی نغمے ہیں یا کوئی بھی جو ہمارا جو ملی نغمے ٹائپ آتے ہیں، جو مطلب کہ کھلاڑیوں سے ریلیٹڈ ہوں، جو کھیلوں سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ذرا سن لیتے ہیں، اور وہ ذرا سننے اچھی۔ باقی نہیں، میوزک وغیرہ نہیں سنتے؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم میوزک سنیں، اگر آپ نے ورلڈ لیول پہ کھیلا کبھی تو کوئی دکھیا میوزک یا غزلیں سنی ہو؟ نہیں، کچھ اس طرح اسپیشل تو نہیں کچھ سنا، اگر کچھ لگا ہو تو پھر سن لیتے ہیں۔ صحیح۔ محبت کی زندگی میں؟ جی بالکل، الحمدللہ محبت کی ہے، اپنی گیم کے ساتھ کی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا انعام بھی دیا ہمیں۔ صحیح۔ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ جو چند دنوں میں یا چند مہینوں کے اندر پاکستان کو جہاں جی الحمدللہ میرے بھی 1 ویک کے اندر اندر میں نے ورلڈ کا مقابلہ کھیلنا ہے، رومانیہ میں انشاءاللہ وہ کھیلیں گے، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں ہمارا کامن ویلتھ کا مقابلہ ہے وہ کھیلیں گے، اور اس کے بعد 8 سے 10 مقابلے ہمارے مزید آ رہے ہیں 2022 میں، تو بھی پلان یہی ہے کہ ہم وہاں پر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں، میڈل جیتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے یہاں پر میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں، میرے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ وہ بھی اس لیول پر جائیں اور ان میڈلز کی تعداد زیادہ ہو۔ کیا گجرانوالہ کی سطح پہ بھی اس طرح کے ایونٹ اور حکومتی سطح پر آرگنائز ہونے چاہیے، اور یا آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں جو وہی سلسلہ جاری رکھیں؟ دیکھیں جی، جب بھی آپ کسی چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی طرف رجحان بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، آپ کو اگر آپ ریسلنگ کو آگے لانا چاہتے ہیں تو اس کے ایونٹ کروانا پڑتے ہیں، تو جتنا حکومت اس کے ایونٹ کروائے گی اتنا زیادہ یہاں پر ہمارا جو کھیل ہے وہ آگے بڑھے گا۔ حکومت کرے یا نہ کرے، ہم تو اپنی طور پر جو ہے بچوں کے ایونٹ بھی یہاں پر کرواتے ہیں، دنگل بھی یہاں پر کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہمارے اللہ تعالیٰ نے دوست دیے ہوئے ہیں، ساتھی دیے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی ایونٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، تو ان کی مدد کے ساتھ ہم یہاں پر پھر ایونٹ بھی آرگنائز کرواتے ہیں۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں پارٹا کے وہ انعام بٹ صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، یہاں میں ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ انعام بٹ صاحب ہیں، جو شعبہ پہلوانی سے تعلق ہے اور گجرانوالہ کا فخر ہے۔ جی، جب آپ پاکستان سے باہر یا پاکستان میں پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس وقت جب آپ کے شہر کا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے خاص گجرانوالہ کے بارے میں؟ دیکھیں جی، جب میں کوئی ایونٹ کھیلتا ہوں، مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں کامن ویلتھ گیمز کا فائنل کھیل رہا تھا، تو اس میں ایک منٹری والا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آیا گجرانوالہ کا شہر، تو مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوا کہ الحمدللہ جو پہلوانوں کے ساتھ ہمارے شہر کا نام وابستہ ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم پھر اسی نام کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کا نام، اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا نام بھی ہم بلند کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو آپ نے جو میڈل جیتے ہیں وہ آپ نے کس کے نام کیے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، یہ جو تمام میڈل ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر، بہت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میڈل دیے ہیں، میں نے اپنے استاد جو چودھری شبیر حسین صاحب وفات پا گئے ہیں ان کے نام بھی میڈل کیے ہیں، میں نے پاکستان آرمی کے نام میڈل کیے ہیں، میں نے پاکستان وابڈا کے نام میڈل کیے ہیں، میں نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے نام میڈل کیے ہیں، اپنی فیملی کے نام کیے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم سچویشن کیا ہے۔ مدر ڈے تھا تو میں نے اپنی والدہ کے نام کیا، اپنے والد کے نام میڈل کیا، تو اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
جو سچویشن ہو. اور ابھی جو میرے ریسنٹ میڈل ہیں وہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں کیونکہ بہت بڑے ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ہمارا فخر سے جو ہم سر اٹھاتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ان کے نام کیا. جارا پہلوان جو ہمارے بہت بڑے لیجنڈ پہلوان ہیں, ان کی ابھی برسی گزری ہے, تو ان کے نام کیا میڈل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اتنے بڑے عظیم لوگ ہیں ان کو آپ جس طرح بھی آپ ان کو پذیرائی دے سکتے ہیں یا آپ جس طرح بھی ان کو ایک خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. آخر پہ کوئی پیغام اعلیٰ حکام تک یا جو نوجوان اس سپورٹس کے شعبے میں آنا چاہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ جی, اعلیٰ حکام کے لیے میری یہی پیغام ہے کہ یہ جو سپورٹس ہے اس کی طرف بھی آپ خدا را توجہ دیں. بہت سے لوگ, بہت سے ورلڈ چیمپئن, بہت سے انعام بٹ منتظر ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی سپورٹ جو ہے اس فن کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے. اور اسپیشلی میں ریسلنگ کے حوالے سے کہوں گا کہ اگر ایک پاکستان کی ریسلنگ اکیڈمی پہلی بن جائے تو ہم بہت میڈل جیت سکتے ہیں. نوجوانوں سے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جس بھی اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں اس کو محنت اور عزم اور پورے جستجو کے ساتھ آپ اس پر اگر کوشش کریں تو آپ اپنی فیلڈ کے انعام بٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ ریسلنگ اور صحت سے وابستہ کسی بھی چیز پر آپ کو ہماری رہنمائی چاہیے تو ہم انشاءاللہ ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں. حکومتی سطح پہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ جیتتے ہیں تو حکومتی سطح پر اس کی کوئی خاص آپ کے لیے کوئی اعلانات انعامات کا کبھی انعام ہوا ہے اس دفعہ بھی؟ جی الحمدللہ, میں جب بھی کوئی ایونٹ جیتتا ہوں تو کسی نہ کسی طرف سے کچھ معاملات بن جاتے ہیں. میں جب کامن ویلتھ گیمز جیتا تھا تو مجھے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے 50 لاکھ روپیہ ملا تھا. اس طرح ساؤتھ ایشین گیمز, بیچ ایشین گیمز پر بھی انعامات جو ہے ملتے رہتے ہیں. ابھی جو ورلڈ چیمپئن کا میں نے ٹائٹل ون کیا ہے تو رائے تیمور بھٹی صاحب پنجاب سپورٹس بورڈ کی طرف سے انہوں نے میرے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کھلاڑیوں کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہیں اور کھلاڑی آگے سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں, زیادہ لگن کے ساتھ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں. جی بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین, آج جو میرے مہمان تھے وہ انعام بٹ صاحب تھے. تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام ضرور پسند آئے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.